نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، پہلی دفعہ جب مصیبت پہنچی ہے اس وقت صبر کرنا چاہیے. اس وقت تمہاری زبان پہ یہ آئے انا للہ و انا الیہ راجعون. بعد میں صبر تو آ جاتا. اب یہ صبر کرنے کا، ہم تو کوئی مصیبت پریشانی پہنچ جائے صبر کر لیا، انعام کیا؟ تو اللہ نے فرمایا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر صبر کی ترغیب دلاتے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور معاملت کی روش کو اختیار کیے رکھا. خود بھی لوگوں کو بھی ترغیب دیتے رہے، صبر کیا اور لوگوں پہ رحم کرتا رہا، معاف کرتا رہا. انعام پہلا یہ ہے کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں. دائیں ہاتھ والے ہیں یعنی مراد یہ ہے جو برکت والی چیز ہے وہ دائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے. کھانا کھایا جاتا ہے دائیں ہاتھ سے، کوئی چیز دی جاتی ہے دائیں ہاتھ سے، دائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے. شریعت میں برکت سمجھی جاتی ہے دائیں طرف. گویا معنی یہ ہوگا کہ جو صبر کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں نازل فرما دے گا. ایک معنی صبر کرنے کی. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، اللہ کی
اپنے دو صحابہ کو دکھائیں گے، یہ دیکھو جی میرا نامۂ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا، میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں کامران ہو گیا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جسے اس کا نامۂ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، ایک معنی اس کا یہ پیچھے سے دیا جائے گا، رد کر کے دیا جائے گا، یا اس سے مراد یہ پیٹ کے پیچھے سے اس کے نامۂ اعمال دینے کی باری آئے گی، پیٹ سے ہاتھ گزارے گا تو پیچھے سے اس کا نامۂ اعمال دیا جائے گا۔ یہ معنی گویا وہ موت کو پکارے گا، کہے گا اللہ یہ نامۂ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، آج ناکام ہو گیا۔ تو آیت سے مراد یہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، وہ لوگ جن لوگوں کا نامۂ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی صفات یہ ہے ایمان والے، صبر کرنے والے، رحم کرنے والے، یہ تین صفات والے لوگ ہیں۔ ایمان کا دعویدار تو سارے، لیکن صبر آج انسانیت میں صبر نہیں ہے۔ چینی لینے کا یا آٹا لینے کی لہروں میں رہتے بے صبر لوگ، گاڑیوں میں صبر کرنے والے، روڈوں پہ آپ دیکھیں بڑے بے صبر ہیں۔ ہر بندے کو جلدی ہے، روڈ میں یا مسجد میں بڑی جلدی، کس وقت جو ہے وہ نماز ہو میں بات ایسے جیسے پکڑ کے آپ کو کسی نے یہاں باندھ کے رکھا ہے اور آپ بےچین ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی سکون کی جگہ ہے، اللہ کا گھر اطمینان کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے، وہاں بھی لوگ بے صبر ہیں۔ تو صبر بڑی آزمائش۔ آج بیماری آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے تو لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، اللہ یہ مصیبت تمہارے اوپر ہی آتی ہے، یہ آزمائش میرے اوپر ہی آتی ہے۔ اب انعام دیکھیں نا صبر کا کتنا بڑا کہ دائیں ہاتھ میں کل قیامت والے دن نامۂ اعمال ہے۔ اور آج کی بیماریاں چند دن بیمار ہوتی پھر تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ میرے سامنے 17واں سپارہ اور سورت کا نام سورہ انبیاء، فرمایا حضرت ایوب
سال نہیں، 18 سال تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مختلف اقوال ہیں 3 سال 7 سال، لیکن مستند قول یہ ہے کہ 18 سال تک بیٹھا۔ دعا کر رہے ہیں امی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے بڑی ضرر پہنچی ہے، بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ بعض مفسرین فرماتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، یعنی جسمانی تکلیف پہنچی ہے، یعنی میں بیمار ہوں، 18 سال گزر گئے ہیں اللہ۔ یا مراد اس لیے کہ بیوی جو ایک ہی بیوی رہ گئی تھی، باقی ساری فوت ہو گئی، ایک ہی بیوی جو خدمت کرنے والی تھی وہ راستے میں آ رہی تھی حضرت ایوب علیہ السلام جنگل میں، ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر بیٹھے رہتے، آبادی سے نکل آئے، شیطان راستے میں آ گیا اور بیوی سے کہا کہ تمہارے خادم کو میں ٹھیک کر سکتا ہوں، میں دوائی کا علاج کروں گا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کوئی فیس کوئی پیسہ روپیہ لینے والا نہیں ہوں۔ ہاں ایک شرط یہ ہے جب وہ ٹھیک ہو گیا تو تو نے کہنا کہ فلاں حکیم نے ٹھیک کیا ہے۔ اب وہ تو پیغمبر کی بیوی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شفا اللہ کسی آدمی کے ہاتھ میں ضرور ڈال سکتا، لیکن شفا دینے والی ذات تو اللہ کی، وہ کسی حکیم کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے۔ ہمارا بھی ایمان ہے، علاج کروانا سنت ہے اور شفا کی امید رکھنا اللہ پہ، یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ بیوی خاموش ہو کے آ گئی، اب اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیا کہہ رہے بھائی، یہ کیسے آپ کا حق کی بات ہے کہ میرے عقیدے کے مطابق اس کے خلاف بات کر رہے۔ واپس آ کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے غصے ہوئے کہ تو نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا، اگر اللہ کی قسم ہے میں ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے تمہیں ماروں گا، 100 کوڑے۔ تو نے جواب کیوں نہیں دیا اسے، 18 سال ہو گئے اور میں نے اللہ سے کبھی گلہ نہیں کیا ہے، میں نے ابھی اللہ سے کبھی شکوہ نہیں کیا ہے، میں نے اپنا عقیدہ تبدیل نہیں کیا ہے کہ فلاں جگہ سے شفا ملے گی، نہیں، اللہ شفا دے گا۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ دعا کی انی مسنی الضر، اللہ روحانی تکلیف پہنچی ہے، جسمانی تکلیف تو مجھے پتا ہے یہ تو دینے والا ہے، اب روحانی یہی عقیدے والی تکلیف دی ہے اس شیطان وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی مہربان رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ اب مجھے شفا عطا فرما، مجھے
دعا کی تو فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام اپنے جھونپڑے کے اندر موجود ہے، بیوی آنے میں دیر ہو گئی، اللہ نے فرمایا اے ایوب کتنی عاجزی سے تم نے مجھ سے مانگا ہے، کتنا گریا اور یاری سے تم نے مانگا ہے، اور روز بالرجل کا ہاذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں ماریے نا زمین پہ مارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ اکبر، اگر ایوب علیہ السلام خود کر سکتے تھے تو پہلے پاؤں نہیں مارا۔ یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے یہ جو کہتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کے پاؤں سے شفا ہوگی۔ فرمایا پاؤں ماریے زمین پہ میرے ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پہ مارا، فرمایا اور بالرجل کا ہاذا مغتسل بارد وشراب، اللہ نے زمین سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ فرمایا مغتسل بارد، اس کے ساتھ غسل کیجئے، اللہ ساری بیماری تمہیں تمہاری دور کر دے گا، اور اسے پی جائیے، اللہ اندر کی بیماری تمہاری دور کر دے گا۔ ایسے ہوا حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا، وہ حسن، وہ کمال، وہ جمال اللہ نے واپس لوٹا دیا۔ سفید داڑھی ہو گئی تھی، اللہ نے پانی جو غسل کیا تھا، اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ اللہ نے وہ داڑھی کے اندر سفیدی بھی ختم کر دی، بڑھاپا بھی ختم کر دیا، جوانی اور اس دور کا نوجوان۔ اور دوسری روایت میں آیا ہے اللہ نے جنت سے لباس منگوایا اور حضرت ایوب علیہ السلام کو پہنایا۔ جب پہنا بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی آ گئی، اب اس کے ذہن میں کیا ہے؟ ایک بوڑھا سا بیمار آدمی پڑا ہوا ہے، لاغر اور کمزور ہے، اور بعض لوگوں نے یہ مشہور بھی کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ انبیاء علیہ السلام کی اجساد جسموں کے اندر فوت ہونے کے بعد کیڑے نہیں پڑنے دیتا تو زندگی بھی کیسے کیڑے پڑ گئے؟ یہ نبی کی عصمت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آتا۔ بیمار تھے، اللہ نے کہا کوئی بیماری بھی بتا دے اللہ بہتر ہو جاتا ہے، کون سی بیماری؟ بیوی نے آگا دیکھا، ایک نوجوان نے پوچھنے لگی کہ میرا یہاں پہ خاون کہاں گیا؟ لاغر اور کمزور بیمار تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کو کہا وہ تو میں ہی ہوں نا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا تم بھی غسل کرو، اس سے پانی پیو، اللہ تمہیں بھی جوانی لوٹا دیں گے۔ اللہ نے اولاد بھی واپس دی اور بھی اولاد ہوئی، اور پھر دو بادل آئے، روایات میں آتا ہے دو بادل آئے اور ایک در سے پانی کی جگہ پر سونے کی بارش ہوئی، سونے کی بارش۔ دوسرا بادل آیا اور وہ چاندی کا بارش کی، اس نے اپنے برکت بھر لی۔ اللہ نے وہ
کی وجہ سے تمام وہ نعمتیں چھن گئی تھی ان سے وہ واپس گویا صبر کا بہت بڑا اجر ہے اللہ کا. اس لیے تو نہیں کہا اللہ نے وَلَا